اسی سورہ نجم سے میں ثابت کروں گا، صرف ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ یہ صرف ایک صورت میں دیدار کا ذکر ہے۔ جلدی میں اس کو کلیئر کرتا ہوں۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار سر کی آنکھوں سے نہیں کیا ہے جاگتے ہوئے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ خواب کا دیدار ہے، اور خواب میں ہو سکتا ہے لیکن جاگتے ہوئے نہیں ہو سکتا، اور ان کا استدلال ہے سورہ انعام آیت نمبر 103 سے، لا تدرک الابصار، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک آنکھیں نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار، وہ آنکھوں کا ادراک احاطہ کر سکتا ہے۔ جامع ترمذی اٹھا کر کے دیکھ لیں، یعنی 3068 ہے 3068، اس کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز حنیف قریشی صاحب کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اور دوسری یہ ہے کہ حنیف قریشی کے جو فالوورز ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو 2 مرتبہ اصلی شکل و صورت میں دیکھا ہے، اور اسی کا ذکر ہے، کیونکہ معراج کے موقع پر کون ساتھ میں تھے؟ ہاں، معراج کے موقع پر کون ساتھ میں تھے؟ جبریل علیہ السلام۔ میری تجلی کو پہاڑ برداشت کر سکے تو تم مجھ کو دیکھ سکتے ہو۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جیسے ہی اللہ رب العالمین نے پہاڑ پہ طور پہاڑ پہ تجلی کیا، ویسے ہی ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بے ہوش ہو کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے موسیٰ علیہ السلام۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، جب افاقہ ہوا، جب ہوش میں آئے موسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے کہا سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تبت الیک، میں تیری بارگاہ میں توبہ کیا اور میں پہلا مومن ہوں۔ یہ سورۃ الاعراف بھی دیکھ لیں، 143 نمبر آیت ہے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے درخواست کی اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرا دے، تو اللہ رب العالمین نے کیا جواب دیا؟ لن ترانی، تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نہیں دیکھ سکے، بلکہ اللہ رب العالمین کا دیدار تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو تجلی طور پہاڑ پہ کیا، اس کو بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نہیں برداشت کر سکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تجلی یعنی اللہ رب العالمین کے نور کا جو فوکس ہے وہ پہاڑ پہ تھا۔ اللہ رب العالمین کے نور کا فوکس کہاں تھا؟ پہاڑ پہ۔ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا لن ترانی، تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے، تو آج جو لوگ استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ رب العالمین کو دیکھا، آخر ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ نہیں، صرف اور صرف اپنے دماغ کی اپج ہے، دماغ کی اپج ہے، ورنہ کوئی دلیل صریح نہیں، ان کے پاس کوئی دلیل بالکل نہیں ہے۔ بلکہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس مسروق آئے۔ کون آئے؟ مسروق۔ مسروق ان کا بھتیجا یا بھانجا ہے، اور عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت من حدثك ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد کذب۔ نوٹ کرنے کی بات تو یہ ہے کہ یہ بخاری کی روایت ہے، 7380 بخاری شریف بھی دیکھنا آسان ہے، آج کل سرچ کرنا آسان ہے۔ مسروق نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہا سے، تو
عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس نے بھی تم سے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے، غلط ہے. من حدثک ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد کذب. اب جو لوگ آج کل بیان کر رہے ہیں، آج کل جتنے لوگ بیان کر رہے ہیں نا ٹی وی پہ آ کر کے یا یوٹیوب پہ جو لوگ بیان دے رہے ہیں، کیا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ محبت یہ لوگ کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آج اگر کوئی کہہ دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تدرکہ الابصار، اللہ رب العالمین کو دنیا کی آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی ہیں. یہ سورۃ الانعام کی آیت ہے. سورۃ الاعراف میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے درخواست کی تھی اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین نے جواب دیا لن ترانی. یہ دو حوالہ جات قرآن کریم سے ہو گئے. صحیح بخاری کی حدیث نہیں بلکہ بخاری، مسلم اور ترمذی وغیرہ کی، بخاری میں تو یہ کئی جگہوں پہ حدیث ہے. انشاءاللہ میں پوری تفصیل بیان کرتا ہوں کہ کس طرح سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا من حدثک ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد کذب. جس نے بھی یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اس نے جھوٹ کہا. کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لا تدرکہ الابصار، سورۃ الانعام آیت نمبر 103. ومن حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب. اور جو بھی تم سے یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، وہ بھی جھوٹا ہے. وہو یقول، جبکہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم نہیں ہے. یہ بخاری میں 7380 ہے. نوجوانوں، اور صحیح بخاری میں یعنی کتنی 7380 بخاری شریف، 7531 بخاری شریف. اور اس میں اتنا ہے وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَتَمَ شَيْئًا مِّنَ الْوَحْيِ فَلَا تُصَدِّقْهُ. کوئی بھی تم سے یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام میں سے کچھ کو چھپا لیا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ جھوٹا ہے، اس کی تصدیق نہ. فرمان ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے. جو کوئی بھی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کوئی بات چھپا لی ہے تو وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے. وہ قرآن کی تکذیب کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگا رہا ہے. اسی طرح سے صحیح بخاری میں 3234 بھی ہے. 3234 من زعم ان محمدا رأى ربہ فقد اعظم. جس نے بھی یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے، دیدار کیا ہے، وہ بہت بڑا مفتری اور بہت بڑا الزام تراش ہے. لیکن قد رأى جبریل فی صورتہ وخلقہ ساد ما بین الافق. ہاں، یہ جو حنیف قریشی ہے اس نے کیا کہا ہے کہ سورۃ النجم میں آیتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل کو 2 مرتبہ اصلی شکل و صورت میں دیکھا ہے، اور دیکھا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم پورے افق پہ چھائے ہوئے ہیں، پورے افق پہ چھائے ہوئے ہیں. اور صحیح بخاری 4612 ہے، 4612. من حدثك ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم كتم شيئا مما انزل اللہ علیہ
فقد كذب والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. اور اسی طرح سے 4855 بھی ہے صحیح بخاری 4855. جب مسروق نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، تو انہوں نے کہا یہ بہت عظیم جملہ ہے، حنیف قریشی کو سننا چاہیے. حنیف قریشی اور اس کے جو فالوور ہیں، اس کے جو چاہنے والے ہیں، وہ ذرا صحیح بخاری 4855 کو سن لیں. لقد قف شعری مما قلت این انت من ثلاث. میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، تم کیا کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا؟ ہرگز نہیں، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس بات سے. لقد قف شعری مما قلت این انت من ثلاث. تم کو 3 چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے؟ من حدثکہن فقد کذب. یہ 3 چیزوں کا دعویٰ جو بھی کرے وہ جھوٹا ہے. نمبر 1، جو یہ کہے ان محمدن را ربہ فقد کذب، جو یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، دنیا کی آنکھوں سے دیکھا، وہ جھوٹا ہے. اور پھر کہا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اور دوسری جو آیت ہے وہ بھی دیکھنے کے لائق ہے. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ. اللہ رب العالمین ڈائریکٹ کسی بھی انسان سے کلام نہیں کیا، وحی کے ذریعے سے کلام کرتا ہے، یا پردے کے پیچھے سے. کتنی صریح بات ہے. اللہ رب العالمین پردے کے پیچھے سے کلام کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا ہے، لیکن دیدار نہیں ہوا. نہ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کیا اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا. اور صحیح مسلم میں 439 یعنی 439 نمبر کی روایت ہے، انما ہوا جبریل لم ارہ علی صورتہ التی خلق علیہا غیر ہاتین المرتین. میں نے دیکھا جبریل کو 2 مرتبہ اس اصلی شکل و صورت میں جس پر اللہ رب العالمین نے جبریل کو پیدا کیا ہے. دیکھا کہ پورے آسمان کو چھائے ہوئے ہیں اور وہ بلندی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں. فقالت اولم تسمع ان اللہ یقول لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو لطیف الخبیر. جامع ترمذی اٹھا کر دیکھیں. یعنی حوالہ یہ اس لیے دے رہا ہوں نا تاکہ ہمارے نوجوان ماشاءاللہ تحقیق کا جذبہ رکھتے ہیں. ہمارے بہت سے نوجوان ہیں جو تحقیق کا جذبہ رکھتے ہیں اور وہ چیک کر لیتے ہیں، تو چیک کریں. صحیح. جامع ترمذی 3068 ہے، 3068. انما ذاک جبریل، وہ تو جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے جن کا ذکر آیا ہے سورۃ النجم میں. سورۃ النجم بھی کھول کر کے دکھا دیتے ہیں بھائی لوگوں کو، خواتین بھی اگر دیکھ رہی ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں کہ کس طرح سے یہ لوگ خواہ مخواہ کے لیے ایک ایسا مسئلہ چھیڑتے ہیں جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. چنانچہ یہ لوگ پیش کرتے ہیں کیا؟ ما کذب الفؤاد ما رأى. یہ سورۃ النجم ہے، آیت نمبر 11 سے لے کر کے اور آگے تک. افتمارونہ علی ما یرى، کیا تم لوگ اس میں شک کرتے ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، سدرۃ المنتہا کے پاس. عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. یہ 11 سے لے کر کے 18 تک یہ آیتیں ہیں. اسی کی طرف بعض لوگوں نے یہ سوچ کر کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، حالانکہ جب ام المومنین بیان کر رہی ہے
انما ذاک جبریل، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ کوئی اجتہاد نہیں۔ یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے اجتہاد سے یہ بات کہی تھی، نہیں، بلکہ صریح الفاظ ہیں جامع ترمذی کے، انما ذاک جبریل ما رأیتہ فی الصورۃ التی خلق فیہا غیر ہاتین المرتین، بلکہ وہ تو کون ہے؟ جبریل ہے، ان کو 2 مرتبہ کے علاوہ میں نے اصلی صورت میں کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ جامع ترمذی اٹھا کر کے دیکھ لیں، یعنی 3068 ہے، 3068، اس کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز حنیف قریشی صاحب کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اور دوسری یہ ہے کہ حنیف قریشی کے جو فالوورز ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو 2 مرتبہ اصلی شکل و صورت میں دیکھا ہے، اور اسی کا ذکر ہے، کیونکہ معراج کے موقع پر کون ساتھ میں تھے؟ ہاں، معراج کے موقع پر کون ساتھ میں تھے؟ جبریل علیہ السلام۔ جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی اصلی شکل و صورت دکھائی ہے۔ جہاں تک اللہ رب العالمین کے دیدار کی بات ہے تو اللہ رب العالمین کا دیدار کوئی بھی اس دنیا کی آنکھ سے نہیں کر سکتا ہے، البتہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنا دیدار ان بندوں کو کروائے گا جو جنتی ہیں، جنتی کو اللہ رب العالمین اپنا دیدار کروائے گا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہم قرآن و سنت کو اسی طرح فالو کریں جس طرح صحابہ کرام نے قرآن و سنت کو فالو کیا ہے، جس طرح صحابہ کرام نے قرآن و سنت کو سمجھا ہے ہم اسی طرح سے سمجھیں۔ اب ہمارے سامنے ایک دم واضح ترین بات آ گئی، اللہ رب العالمین کا فرمان آ گیا کہ دنیا کی آنکھیں اللہ رب العالمین کا ادراک نہیں کر سکتی۔ یہ سورۃ الانعام ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ترانی، تم ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب ارنی انظر الیک مطالبہ کیا ہے، دعا کی ہے، درخواست کی ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین کا جواب کیا آیا؟ لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ جب اللہ رب العالمین کے جلوے کو طور پہاڑ نہیں برداشت کر سکا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بے ہوش ہو گئے، تو کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ رب العالمین یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیے، ہم اور کوئی بھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ محبت رکھتے ہیں نبی سے؟ یہ نوٹ کر لیں، یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کرتے ہیں، لیکن ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ محبت تھی یا نہیں تھی؟ ام المومنین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی ہیں، اور ان کا جب بیان آ گیا تو کسی اور کے بیان کو دیکھنا چاہیے؟ نہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، جذباتیت کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جو بھی کمنٹ کرنے والے بھائی ہیں، یہ کمنٹ کرنے سے پہلے، جذبات میں آنے سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے سامنے رب کا قرآن ہے۔ لن ترانی جب اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے تو کیا اس قانون کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ نہیں توڑ سکتا۔ جی ہاں، جو اللہ رب العالمین نے مقام دیا وہ کتنا اونچا مقام ہے، بالکل نہیں۔ اتنا اونچا مقام ہے کہ کسی نبی کو یہ شرف حاصل نہیں۔ معراج کا جو واقعہ ہے یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا ہے۔
اسرا کا جو واقعہ ہے یہ پورے کے پورے اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے یہ معجزات ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اسرا بھی یعنی راتوں رات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ہی میں جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا یہ بھی معجزہ ہے. اور مسجد اقصی سے جو براق کی سواری کر کے 7ویں آسمان تک گئے یہ بھی معجزہ ہے. معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. جس طرح سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوراً انکار کر دیا کہ وہ جھوٹا آدمی ہے. اب کیا کہیں گے، ہم اس کو نہیں کہتے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، فلاں جھوٹا آدمی ہے، لیکن ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے جو الفاظ ہیں متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم میں یہ چیز موجود ہے، من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ فقد کذب. اب کوئی زیادہ زیادتی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ کذاب میں شمار ہوگا. اور ہم سب کو تو اتباع کا حکم دیا گیا ہے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین کے معاملے میں غلو سے کام مت لو. یعنی یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اور کرسچن نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہ سب کس کا نتیجہ تھا؟ غلو ہی کا نتیجہ تھا. اب اس امت کے کچھ لوگ بھی غلو کر رہے ہیں، یعنی حد سے زیادہ تعریف کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح پیغام دیا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. تم لوگ میری بڑائی اس طرح نہیں بیان کرو جس طرح سے کرسچن نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سلسلے میں کیا. انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں تو کہو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے بھی ہیں. لیکن بڑھانا چڑھانا اور حد سے زیادہ تجاوز کرنا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. اور یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو، بچو غلو سے. اس لیے ہم تمام بھائیوں سے کہتے ہیں، خاص طور سے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان لوگوں سے یہ بات ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ تحقیق کریں. یقیناً ہمارے ہاں بہت سے جذباتی لوگ ہیں، لیکن ہمیں تحقیق کرنے کا حکم ہے. ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو. قیاس آرائی نہیں چلتی ہے. قیاس آرائی دلیل کے مقابلے میں قیاس آرائی نہیں چلتی ہے. اپنی عقیدت سائیڈ میں رکھو، قرآن و سنت کو صحابہ کے منہج پر سمجھنے کی کوشش کرو. میرے بھائیو اسی میں کامیابی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. جب اللہ رب العالمین نے کہہ دیا صاف لفظوں میں